سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے لندن میں سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں نواز شریف نے کہا کہ عمران خان نے ملک میں بد اخلاقی اور غنڈہ گردی کا کلچر پیدا کیا۔ اب بہت بڑا چیلنج ہے جس سے ہمیں نمٹنا ہے۔ 4 سال کا عمران خان کا دور ہے اور یعنی ہر چیز پہ یو ٹرن جو پہلے کہا ہے بالکل برعکس کیا جب اقتدار میں آئے۔ آپ دیکھ لیں ساری ویڈیوز ایک چیز پہ، چاہے وہ IMF پہ پاس میں جاؤں گا اس سے پہلے میں خودکشی کر لوں گا۔ ہم نے تو آپ کو خودکشی کرتے ہوئے ابھی تک نہیں دیکھا۔ تو یہ اس طرح کے باتیں کی ہی نہیں کی، انہوں نے کی یہ باتیں، یہ کوئی پاکستانی ان باتوں کو بھلا نہیں سکتا۔ تو میں یعنی کہ اس بات پہ مجھے بڑا دکھ ہے، مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہم نے پاکستان وہ اس لیے نہیں بنایا تھا کہ اس طرح کا حشر کر دیا جائے اس کے ساتھ۔ تو اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، ریپیئر کرنا ہے، جو ڈیمیج ہو گیا ہے اس کو ریپیئر کرنا ہے۔ اس میں پاکستان کی تمام پارٹی، چاہے وہ بلوچستان سے ہیں، چاہے وہ اپنا سندھ سے ہیں، یا وہ پنجاب سے ہیں، یا خیبر پختون سے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سب کو مل کر بیٹھ کے ہمیں اس ملک کو ان سارے گمبھیر مسائل سے باہر نکالنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے نواز شریف کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ آج بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ساتھ اتنا ہی ضروری ہے جتنا میثاق جمہوریت کے وقت تھا۔ عمران خان کو گھر بھیج دیا، جو نقصان انہوں نے ملک کو پہنچایا اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ یا جمہوریت کی ترقی کی طرف جا سکتے ہیں، جمہوریت کا بحالی کی طرف جا سکتے ہیں، معاشی ترقی کی طرف بڑھ سکتے ہیں، ایک آزاد خود مختار خارجہ پالیسی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں، یا ہم ریورس گیئر میں چل کے وہی غلطیاں پھر سے ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ اور جو آج کا ملاقات ہے، جو آج کا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا ساتھ ہے، وہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا جب ہم مل کے چارٹر آف ڈیموکریسی لے کر آئے، جب ہم مل کے 18ویں ترمیم لے کر آئے، جب ہم مل کے نہ صرف سی پیک کا منصوبہ کو لے کر آئے تھے، مگر اس سی پیک کے منصوبہ کو حقیقت میں تبدیل کر کے پاکستان کے عوام کے سامنے اب دکھا سکتے تھے۔ آج بھی اگر ہم عمران خان کو اس سلیکٹڈ کو تو گھر بھیج دیے ہیں، اس کا حکومت تو ختم کر دیا ہے، عوام کی امیدیں مطالبات پہ پورے اترے ہیں، عمران خان تو چلا گیا، مگر جو نقصان اس سلیکٹڈ وزیر اعظم نے پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کیا، وہ نقصان وہیں کی وہیں ہے۔ ہم نے اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کو ہٹایا ہے، اس عمران خان کو ہٹایا ہے، مگر جو نقصان ہمارا معیشت کے ساتھ اس نے کر دیا وہ تو اس نے کر لیا، اب ہم نے اس کا علاج نکالنا ہے۔ چیئرمین BDI عمران خان کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف سازش باہر سے ہوئی، ان کا جرم آزاد خارجہ پالیسی بنانا تھا۔ حکومت تب گرائی گئی جب معیشت اوپر جا رہی تھی۔ لاہور جلسے سے خطاب میں عمران خان نے اعتراف کیا کہ 3.5 سال کوشش کے باوجود وہ کرپشن کے خلاف کیسز کو آگے نہ بڑھا سکے۔ انہوں نے مبینہ غیر ملکی مراسل پر کمیشن بنانے کی شہباز شریف کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ سپریم کورٹ کے بغیر کوئی کمیشن قبول نہیں کریں گے۔ عمران خان نے کہا کہ انہوں نے توشہ خانہ کے تحفے قانون کے تحت خریدے اور بیچے، بیچ کر جو پیسہ ملا اس سے گھر کے نیچے کی سڑک بنوائی۔ میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی الیکشن اناؤنس کیے جائیں۔ ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں، ہم جمہوریت چاہتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی اس سلیکٹڈ امپورٹڈ حکومت کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک ہی طریقہ ہے، جن سے بھی غلطی ہو گئی ایک ہی طریقہ ہے غلطی ٹھیک کرنے کا، فوری الیکشن کرواؤ۔ تو میں آج آپ کو لڑایا عمل دوں گا کہ میں کسی صورت سے حکومت کو قبول نہیں کروں گا۔ میں غلاموں کو اور پاکستان کے کرپٹ ترین لوگوں کو میں کبھی قبول نہیں کروں گا۔ یہ وہ لوگ
जो आदि हुए थे पाकिस्तानियों को हुक्म देते थे, धमकियां देते थे, एक टेलीफोन पे सारी बातें मनवा लेते थे, उनको ये चीज पसंद नहीं आई। तो ये साजिश बाहर से हुई, अंदर मीर जाफर और मीर सादिक बैठे थे, अंदर थ्री स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, इन्होंने इनके साथ मिले और भी इसके अंदर लोग मुलव्वस थे, और तारीख इन सारों को किसी को माफ नहीं करेगी। हमारी हुकूमत को तब गिराया, हमारी इकोनॉमी से तरफ जा रही थी। लाहौरियों जरा सुनो, तोशाखाना है क्या? जो भी मैंने खरीदी सब रिकॉर्ड के ऊपर है, सब कानून के अंदर है। और आज मैं आप सबको ये बता दूं कि मैंने उन पैसों से जो मेरे घर के नीचे सड़कें को आम लोगों को भी फायदा पहुंचाती थी, वो तोशाखाना के पैसे से सड़कें ठीक की, हुकूमत का पैसा नहीं लिया। कभी किसी जमात को वोट ना दो जिनके लीडर्स के पैसे जायदादें मुल्क से बाहर पड़ी हैं, वोट हमें दे या ना दे, मैं आप सारे पाकिस्तानियों से बात कर रहा हूं, लेकिन खुदा के वास्ते कभी इन लोटों को सारी जिंदगी वोट नहीं देना आपने। अगर आपने इनको किसी भी हलके में जीतने दिया, आप इस मुल्क से गद्दारी करेंगे। लाहौर में तहरीक इंसाफ के जलसे पर रद्दमल देते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि जब ये हलकों में इलेक्शन के लिए जाएंगे तो लोग जूते मारेंगे। शेख रशीद योमिया 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसों के वज़ीर दाखिला थे और उनका कोई काम नहीं था। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2018 के इलेक्शन में एक हलके में तहरीक इंसाफ की सहूलत कारी की गई। आज भी अपनी बात पे कायम हूँ और मैं पूरे यकीन से आपको कहता हूँ कि जब ये हलकों में इलेक्शन लड़ने के लिए जाएंगे लोग इनको जूते मारेंगे। ये जब वोट लोगों से मांगेंगे तो लोग इनके गिरेबान पकड़ेंगे और इनसे पूछेंगे कि किस तरह से इन्होंने 3.5-4 सालों में इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। ये बयानिया इनका जो फैन क्लब है ना, उसे ये लाहौर इकट्ठा कर लें, पेशावर इकट्ठा कर लें, कराची में इकट्ठा कर लें, ये उनके सामने जो है ये तमाशा कर सकते हैं। ये क्या तकारीर कर रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं। आप ये बताएं कि ये वज़ीर दाखिला साहब जो थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जो है वो दफ्तर जाते हुए करते थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दफ्तर से घर जाते हुए करते थे। ये 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसों का जो है वो वज़ीर दाखिला था, इसके अलावा इसका कोई और काम नहीं था। अगर इस तरह से ये अपने लोगों को उकसाएंगे तो फिर क्या इनको जूते नहीं पड़ेंगे? इनको ये फिर हमारे लोगों के काबू नहीं चढ़ेंगे, उनके हथे नहीं चढ़ेंगे। अगर ये ना समझे तो फिर इनको समझाएंगे। बिल्कुल ये जो कागज लहरा के ये जो इसने बयानिया कायम किया, ये ठीक है, 2-4 जलसों में चल जाएगा, उसके बाद ये नहीं चल सकता। अगर प्रोपेगेंडे में, अगर ये सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड और ट्विटर और ये जो पोस्टें लग रही, इनमें अगर इतनी ताकत होती तो फिर ये हुकूमत चला लेते। 18 में फिर जब एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ थी, एक हलके में इनको फैसिलिटेट किया, इनको जो है वो एनालिसिस करके बताया कि फलां को टिकट दे और फलां को ना दे। हमारे लोगों को जो है वो पकड़ के बैठाया गया या उनको वो पार्टी तब्दील करवाई गई। इसके बावजूद 18 का इलेक्शन में ये पंजाब में हारे। लेकिन चोरियां इन्होंने की है। फराह खान जो लेके गई है वो भी अब सबके सामने आएगा। तोशा खाना में जो किया वो सारे सबके सामने आ गया। ये चीज़ें जो सामने आएंगी उसके ऊपर फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी। ये आखिरी साल है, इलेक्शन ईयर है, लेकिन अब इनकी 4 साल की तबाही जो आप हमारे खाते में तो नहीं डाल सकते। वजारत खारजा अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास होगी तो वहाँ पे उनकी मर्जी तो चलेगी ना, वो किसको रखना चाहते हैं किसको नहीं रखना चाहते। चौधरी साहबान का जो है वो बिल्कुल बटा दिया। आज से 2 महीने पहले पूरा पाकिस्तान जो है इनकी दहलीज पे था, तो अब देखे वो किस हाल को पहुंचे। चौधरी शुजात ने, चौधरी सालक, चौधरी तारक बशीर चीमा ने पहले दिन से कहा कि जी हमने आपके साथ वादा कर लिया है। ये दोनों उठ के गए हैं बाप बेटा और जाके वहां पे उन्होंने कमिटमेंट कर लिया है, हम हर कीमत पे वोट आपको देंगे। अब उन्होंने वोट हमें दिया है, तारक बशीर चीमा साहब ने हमें वोट दिया है, सालक हुसैन साहब ने हमें वोट दिया है, तो फिर वो हमारा हिस्सा हुए, हम उनको क्यों ना फिर अकोमोडेट करें। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी ने तोशाखाना के तहाइफ बेचने पर इमरान खान से सवाल किया है कि बनी गाला में वो कौन सी सड़क है जिसे बनाने पर 142 मिलियन यानी 14 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हो गए। इमरान खान ने कौम का पैसा बनी गाला में लगा दिया, गरीबों का पैसा हेलीकॉप्टर में घूमने फिरने पर लगा दिया। इमरान खान ये बताएं कि तोशाखाना के तहाइफ बेचकर उन्होंने जो 14 करोड़ रुपए कमाए उस पर टैक्स कितना दिया। इमरान खान कौम को बताएं कि तोशाखाना की घड़ी और हार कहाँ हैं। कौम को साइकिल का सबक देने वाले को हेलीकॉप्टर की लत क्यों लग गई। इमरान खान कौम को बताएं कि भारतीयों से फंडिंग लेकर उन्होंने भारतीयों को बदले में क्या दिया।
ہر نئے دن عمران کی نئی کرپشن کہانی کے ساتھ ایک نئی فرا گجر سامنے آئے گی۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے جلسے سے خطاب میں کہا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، اگر عمران خان کا بال بھی بیکا ہوا تو خانہ جنگی ہو جائے گی۔ اور وہ وہاں گیا بلو رانی لندن میں آصف زرداری کو صدر بنانے کے لیے۔ یہ وہ آصف زرداری ہے جس نے اپنی بیوی کو قتل کر کے ایک جیلی دستاویزات کے ذریعے اس ملک کی سیاست پر قبضہ کیا۔ پھر اس نے مرتضی بھٹو کو مروایا۔ اسی آصف زرداری نے بے نظیر کا کوئی ٹیلی فون نہیں نکلا۔ پھر اس نے شاہ نواز کو زہر دلوایا۔ پھر اس نے نقیب مسعود کو قتل کروایا۔ ایس ایس پی کراچی کے ذریعے نقیب مسعود کو قتل کرایا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ ساری دنیا سن لے، اگر عمران خان کا بال بیکا ہوا تو پاکستان میں خانہ جنگی ہو جائے گی، کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔ میں عمران خان کا ساتھی ہوں، میں جس حلقے سے تعلق رکھتا ہوں وہ سارا حلقہ اور سیاست کر رہا ہے۔ میں 22 کروڑ لوگوں کی سیاست کر رہا ہوں، چٹان کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ صدر مملکت عارف علوی کا حکومت اور ایوان صدر میں بد اعتمادی ختم کرنے کا فیصلہ، معمول کی آئینی ذمہ داریوں کی ادائیگی پر آمادہ۔ صدر عارف علوی ایوان صدر میں آج نئے وزراء سے حلف لیں گے۔ جاوید لطیف، آغا حسن بلوچ، ہاشم نوتزئی اور چودھری صالح حلف اٹھائیں گے۔ وزیر اعظم نے شمالی وزیرستان میں جرگے سے خطاب کرتے ہوئے میران شاہ میں جدید یونیورسٹی بنانے اور شمالی وزیرستان کے بچوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے دانش اسکول سسٹم قائم کرنے کا اعلان کیا۔ شمالی وزیرستان کے ہونہار طلبہ کے لیے میران شاہ میں میڈیکل کالج بھی بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شمالی وزیرستان میں فوری موبائل اسپتال بھی قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کہا علاقے میں گھر کی دہلیز تک علاج کی سہولت مہیا کی جائے۔ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آج میں اعلان کر رہا ہوں اور اس کو بہت کم مدت میں تعمیر کرا کے میں آپ کو دکھلاؤں گا، اور اس میں اس تعمیر کے بارے میں آپ میرے ساتھ دینا۔ میں جو آج یہاں پر آپ کو یہ اعلان کرنے آیا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو میڈیکل کالج یہاں پر تعمیر کرا کے میں آخری اعلان آج کے دور میں کر جاتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس دن 2 بجے وزیر اعظم آفس میں ہوگا۔ اجلاس میں وفاقی وزراء اور تینوں سروسز چیف شرکت کریں گے۔ لندن میں نواز شریف اور اسحاق ڈار سے ملاقات کے بعد وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل IMF سے مذاکرات کے لیے واشنگٹن روانہ ہو گئے ہیں۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مفتاح اسماعیل نے کہا کہ اس سال خسارے کا بجٹ ہوگا، مشکل فیصلے کرنا ہوں گے، اہم ترین مسئلہ معاشی حالت کی بہتری ہے۔ نواز شریف نے ہدایت کی ہے کہ عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے، سبسڈی ختم نہ کی تو پھر قرض لینا پڑے گا۔ عمران حکومت پہلے ریکارڈ قرض لے چکی ہے، الیکشن ہی مسائل کا حل ہے۔ نگراں حکومت IMF سے مذاکرات نہیں کر سکتی، ملک کو پٹری پر ڈال کر الیکشن کی جانب جائیں گے۔ پاکستان میں مہنگائی اس وقت دنیا کے تیسرے نمبر پر تھی، بڑے ملکوں میں جو اکانومسٹ نے ٹریک کیا تھا، ارجنٹینا اور ٹرکی کے بعد۔ خان صاحب نے جو قرض لیا ہے 20,000 ارب روپے کا 4.25 سال میں قرض لیا ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ جو قرض 71 سال میں لیا گیا تھا لیاقت علی خان سے لے کر ناصر الملک تک، اس کا 71 سال میں جو قرض لیا اس کا 80% قرض انہوں نے 3.25 سال میں لیا، 4.25 سال میں لے لیا۔ ٹیکس ابھی تک اتنے ٹیکس ٹو GDP اتنا کلیکٹ نہیں کیا جتنا ہم چھوڑ کے گئے تھے۔ اخراجات بڑھ گئے، جو IMF سے وعدے کیے تھے وعدے وہی جو لکھ کے دیے تھے وہ سارے وعدے توڑے ہیں، کچھ جان بوجھ کے توڑے ہیں، کچھ نااہلی کی وجہ سے توڑے ہیں۔ ایک بڑا امتزاج ہے نااہلی اور بدعنوانی کا جو خان صاحب نے تاریخ رقم کی ہے۔
سابق صوبائی وزیر اور چیئرمین نیشنل بزنس گروپ پاکستان میاں زاہد حسین نے کہا ہے کہ حکومت کو پیٹرول مہنگا کرنے کی کڑوی گولی نگلنا پڑے گی۔ پیٹرولی مصنوعات مہنگی نہ کی گئیں تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تیل کی قیمت نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا جو خوشائند تھا، مگر خزانے میں اس کا بوجھ اٹھانے کی سخت نہیں۔ موجودہ نازک معاشی صورتحال کے پیش نظر حکومت کو ملک کو قوم کے مفاد میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافے کی کڑوی گولی نگلنا پڑے گی۔ یہ قیمتیں نہ بڑھائی گئیں تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا، جبکہ موجودہ قیمتیں برقرار رکھنے سے IMF سے بھی مزید قرضوں کا حصول ناممکن ہو جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عوام کے مفاد میں تیل کی قیمت نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا تھا، جو خوشائند تو ضرور تھا مگر ملکی خزانے میں اس کا بوجھ اٹھانے کی سکت نہیں ہے۔ اگر موجودہ قیمتوں کو برقرار رکھا گیا تو GDP کا خسارہ جو 5% رہنے کی توقع کی جا رہی تھی 10% تک بڑھنے کا